السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج کے اخبار کے ساتھ میں ہوں ماہنور معراج۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ پی ڈی ایم کا 23 مارچ کو مہنگائی مارچ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے اور اپوزیشن رہنماؤں کے ساتھ ساتھ ان کے جو دعوے تھے وہ بھی سامنے آ رہے ہیں کہ ان ہاؤس تبدیلی کی جو باتیں کی جا رہی تھی اور ان ہاؤس تبدیلی کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں، اور وہ تیاریاں جو مکمل کی گئی ہیں اس کے لیے مناسب وقت کا بھی انتظار کیا جا رہا ہے۔ پی ڈی ایم کا 2 دن پہلے اجلاس ہوا ہے، جس کے بعد مولانا فضل الرحمان کی جانب سے کہا گیا کہ وہ 23 مارچ کو مہنگائی مارچ کا اعلان کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عدم اعتماد کی تحریک چلانے کے لیے بھرپور تیاری کا ہونا بھی ضروری ہے۔ جب تک تمام جماعتیں ایک پیج پر اکٹھی نہیں ہو جائیں گی، تب تک عدم اعتماد کا جو انہوں نے اعلان کیا ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک پیج پر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن سچویشن کے مطابق پی ڈی ایم کی تمام تر دعووں کے باوجود ابھی تک تحریک عدم اعتماد کی تیاریاں جو ہیں وہ اب تک مکمل نہیں کی جا سکیں۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ کیا پی ڈی ایم کی یہ تیاریاں مکمل اپنی کر پائے گی، اور ان تیاریوں کے بعد کیا وہ لانگ مارچ ایک بھرپور طریقے سے اپنا کر سکے گی؟ پروگرام میں اس پہ بات کریں گے، آگے چل کر بات کریں گے بلدیاتی انتخابات میں حکومت اور اپوزیشن میں تناؤ برقرار ہے اور تناؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ جو دھرنا ہے وہ 27 روز سے بھی زیادہ ٹائم ہو گیا ہے اور دن گزرتے جا رہے ہیں، دھرنا بڑھتا جا رہا ہے۔ جماعت اسلامی کا کہنا ہے کہ مطالبات کی منظوری تک دھرنا جاری رکھیں گے۔ سربراہ پی ایس پی مصطفیٰ کمال نے 30 جنوری کو عوامی مارچ کا بھی اعلان کیا ہے، جبکہ پی ایس پی سندھ حکومت کو لگام کیسے ڈالے گی، ہم پروگرام میں اس پر بھی بات کریں گے۔ ان دونوں ٹاپکس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ واشنگٹن سے سینئر تجزیہ کار، سینئر صحافی فیض رحمان صاحب موجود ہیں۔ فیض صاحب، آپ کے قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ۔ فیض صاحب، پی ڈی ایم کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں، عدم اعتماد کے حوالے سے صرف وقت کا تعین کرنا ہے، لیکن دیکھا جائے تو ابھی تک تیاریاں مکمل کر لی نہیں گئی اور جو ایک پیج پر تمام جماعتوں نے اکٹھا ہونا تھا وہ ابھی تک نہیں ہو سکا۔ تو یہ کہاں تک جائیں گے اور آپس میں ان کے جو بیانیے ہیں وہ مختلف نظر آ رہے ہیں، تو کیا کہیں گے آپ اس پر؟ جی، بہت بہت شکریہ مہنور۔ سب سے پہلے تو آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے جگہ دی، اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ جیسا خود ابھی آپ نے فرمایا کہ یہ جو کیا تیاریاں مکمل ہو پائیں گی، اور خود آپس میں جو ان کی صفوں میں ہم کو بارہا انتشار اور اختلاف نظر آیا ہے، تو اس کے بعد کیا اس وقت جو اب موجودہ جو اعلانات ہوئے ہیں، کیا وہ پچھلے اعلانات کی طرح ویسی پھسپھسے اور بوگس ثابت نہیں ہوں گے؟ یہ ایک بہرحال ایک ہم سب کے لیے، اور خصوصاً جو پی ڈی ایم کی لیڈرشپ ہے اس کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا کہ انہوں نے کسی مارچ کا اور کسی بڑے احتجاج کا اعلان کیا ہو اور پھر عین وقت پر جا کر اس کو کال آف نہ کیا ہو۔ دیکھیے، بات تھوڑے سے اگر ہم اس کو بڑے پکچر پر، بڑے کینوس پر دیکھنے کی کوشش کریں مانور، تو بات جی یہ ہے کہ اب یہ اس لٹل ٹو لٹل ٹو لیٹ، جسے محاورتاً کہا جاتا ہے انگلش میں، کہ اب جبکہ یہ سال اور اگلے سال انتخابات کا سال ہوگا، اس سال بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ بھی اگر فرض کیجئے کہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ اگر یہ حکومت اپنی ٹرم پوری کرتے ہوئے ابھی بھی اگر انتخابات کا اعلان کر دیتی ہے کسی بھی وجہ کی بنا پر، جی تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنی ٹرم پوری ہو چکی ہے ان کی بیسکلی، اور اس سال تقریباً اس سال کے اینڈ تک وہ معاملہ پورا جو ہے نا اپنی نہج تک پہنچ جائے گا۔ ایسے موقع پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے، عوام سخت تکلیف میں ہے، ان کو معلوم ہے کہ آئندہ کے الیکشنز کا کیا حل ہونا ہے۔ شاید مجھے لگتا یہ ہے کہ جو وزیر اعظم کی تقریر تھی جس میں انہوں نے اپنے آپ کو خطرناک کہا کہ میں بالکل۔ خطرناک ثابت ہوگا، اور یہ کہا کہ میں آئندہ 5 سال بھی، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو اب ایک فیصلے آئے ہیں پی ڈی ایم کی طرف سے، ان کی لیڈرشپ کی طرف سے، وہ غالباً عمران خان صاحب کو اس حکومت سے، یعنی اس ٹرم سے تو نکالنے کی کوشش نہیں ہوگی، اب اس کا امپیکٹ وہ آئندہ کے لیے دیکھنا چاہتے ہیں اور رکھنا چاہتے ہیں، اور یہ میک شور کرنا چاہتے ہیں کہ یہ موجودہ حکومت آئندہ مزید 5 سال کے لیے کنٹینیو نہ کر سکے۔ کیا صحیح۔ وہ اس قابل ہیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت جو پی ڈی ایم کی جو صفوں میں جس قسم کا آپ کو نظر آ رہا ہے معاملہ، کہ وہ ان میں ان کا جو ایک میجر ظاہر پورشن پیپلز پارٹی اس وقت قطر ان کے ساتھ نہیں ہے، خود مسلم لیگ نون جس کے سربراہ تو نہیں، ان کے اہم رہنما ہمارے خاقان عباسی صاحب نے باقاعدہ جو اسٹیٹمنٹ جاری کیا ان کے مختلف اقدامات کے بارے میں، تو وہ ان کی اپنی پارٹی میں بھی خود ابھی واضح
ہم کو صورتحال نظر نہیں آتی، خود یہ نہیں بالکل. معلوم کہ شہباز شریف کس طرف جا رہے ہیں، مریم نواز شریف صاحبہ کس طرف جا رہی ہیں، یا پھر خود نواز شریف کی اپنی سوچ کیا ہے، کیا تو ڈیل جب ہو رہی ہے اپوزیشن ان خود سے، ایک پیج پر کس نظر طرح۔ نہیں آ رہی تو وہ لانگ مارچ کیسے کرے گی؟ ان کا لانگ مارچ کا جو انہوں نے مقصد پورا کرنا ہے وہ کیسے ممکن ہو سکے گا؟ جی ہاں، میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں، تو یہ مجھے اگین آپ کو یاد ہوگا اور آپ کے ناظرین کو بھی اچھی طرح، کہ جو پچھلا جو بہت بڑا انہوں نے لانگ مارچ کا جو فیصلہ کیا تھا اور عین وقت پر مولانا فضل الرحمان نے آ کر اور ظاہر ہے ان کے پاس کوئی چوائس نہیں تھا اس کے علاوہ، کچھ اور بھی کہہ بھی نہیں سکتے تھے، انہوں نے عین وقت پہ اس کو کال آف کیا۔ تو وجہ یہی تھی کہ نہ تیاری ہے، نہ آپ کو اپنے بیانیے پر کنٹرول ہے، نہ آپ کی صفوں میں ایسا کوئی اتحاد نظر آتا ہے جس پر آپ کسی ایک نقطے پر متفق ہو سکیں۔ پھر دوسری بات، بہت اہم بات یہ ہے کہ دیکھیے حکومت اس وقت جو ہے، میں ایک بہت ہی ایک نیوٹرل آبزرور اور ایک انالسٹ کے طور پر یہ بات کہہ رہا ہوں، میرا ظاہر ہے کہ میں ایک ملک سے اتنی دور ہوں، میرے کوئی وہاں پر ایسے کوئی اسٹیکس نہیں ہیں، نہ بالکل. مجھے وہاں لیکن یہ کہ جو اسٹیکس ہیں پاکستان میں، پاکستان میرا ملک ہے، میرا مادر وطن ہے، اور ظاہر ہے کہ ہماری دعائیں، ہماری نیک تمنائیں، ہمارے جو بھی ہیں سب کچھ اس کے ساتھ ہیں، لیکن اس کے بالکل. باوجود بھی آپ یہ دیکھیے کہ یہاں ایسا نہیں لگتا کہ ان کے پاس کوئی ابھی واضح طور پر کوئی حکمت عملی موجود ہے۔ ان کو نہیں معلوم کہ اگر عمران خان صاحب آج کی حکومت آج گرا دی جاتی ہے تو کل خود ان کے اندر سے کون اس جگہ کو پر کرے گا۔ ان پی ڈی ایم کو تو چھوڑیے، خود پی ایم ایل این کو ابھی یہ نہیں معلوم کہ اگر عمران خان صاحب کسی بھی وجہ سے اگر اقتدار چھوڑ دیتے ہیں اسی سال یا اگلے سال یا اس کے بعد الیکشنز کے بعد، اگر ان کی پارٹی اگر آزادانہ اور منصفانہ انتخابات ہوں اور اس کے نتیجے میں وہ اقتدار میں دوبارہ نہیں آتی، تو خود مسلم لیگ کے اندر سے کون ایسا لیڈر ہوگا جو وزارت عظمیٰ کا منصب جلیلہ سنبھالے گا۔ تو یہ تو صحیح. ان کے اپنے اندر جو اس قسم کی باتیں، اب ٹھیک ہے، جیسے اس سے پہلے میں ایک پروگرام میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ ایک لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ ہے، اپنے کارکنان کو موبلائز کرنے کا ایک بہانہ ہے، ظاہر ہے لوگوں میں تھوڑا کچھ جوش و خروش دینا ہے، کچھ بریانی لوگوں کو کھلانی ہے، کچھ کباب، کچھ بہت سے کارکنان ہیں جو تھوڑے سے اچھے کھانوں کے منتظر ہیں، ایک اچھی ایکٹیویٹی ہو جائے گی، لیکن بحیثیت مجموعی مہانور میں نہیں سمجھتا کہ یہ قوم کے اس وقت حق میں ہے کہ جب اس وقت مہنگائی کا آپ کا اتنی زبردست مہنگائی ہو رہی ہے، بہت. بے بالکل. پناہ دوسرے مسائل ہیں آپ کے پاس ابھی ٹی ٹی پی آپ دیکھیے اس طرف سے جو تحریک طالبان پاکستان، اس نے باقاعدہ ایک چیلنج آپ کے لیے کھڑا کر رکھا ہے، آئی ایم ایف کا معاملہ ہے، پھر آپ یہ دیکھیے انٹرنیشنل اگر آپ لیول پر دیکھیں تو جس کا پاکستان پر بھی بہت بڑا امپیکٹ ہو سکتا ہے، جو رشیا اور یوکرین کا جو معاملہ چل رہا ہے، اور اگر خدا نخواستہ وہاں پر کوئی، حالانکہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی جنگ کا امکان ہے، لیکن اگر وہاں مشرقی یورپ میں اس قسم کے حالات پیدا ہوتے ہیں جس سے کہ یورپ، امریکہ اور دیگر ممالک پر اس کا اثر پڑتا ہے، مڈل ایسٹ پر پڑتا ہے، تو پاکستان بھی اس کی زد میں آئے گا۔ افغانستان کے آپ ایشوز دیکھ لیں، تو یہ ایسے معاملات نہیں ہیں کہ ابھی آپ صرف اس بات کو میک شور کرنے کے لیے کہ آئندہ مزید 5 سال عمران خان صاحب کو نہیں دیے جائیں، اس کے لیے پھر ایک آپ یہ علم لے کے نکل کھڑے ہوں اور آپ کو معلوم ہے کہ خود آپ کے پاس کوئی حکمت عملی نہیں ہے، خیر یہ صاحب، ایک ابھی 5 مناسب سال دینے چلنے، ابھی تو پوزیشن۔ انتخابات میں تقریباً 1 سال پڑا ہے، لیکن وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے جو یہ کہا گیا کہ اگر میں سڑکوں پر آ گیا تو میں بہت خطرناک ثابت ہوں گا ان کے لیے، تو آپ کے خیال میں کس کی جانب اشارہ دیا گیا ہے ان کی جانب سے؟ دیکھیے بظاہر تو بہت obvious بات ہے کہ اگر ان کو نکالا گیا، دیکھیں ان کے الفاظ کو آپ تھوڑا سا تجزیہ کر لیں، اس کا تھوڑا سا ڈسیکشن کر لیں، تو نکالا گیا، کون نکالے گا آپ کو؟ عوام کے ووٹوں سے نکالے جائیں گے آپ، ٹھیک ہے، یا آپ کو ایک جو جمہوری پروسیس ہے جو پارلیمنٹ میں ہوتا ہے، نو کانفیڈنس موو کر کے بحیثیت وزیر اعظم آپ کو نکالا جا سکتا ہے، لیکن آپ کی پارٹی تو رہے گی، یا پارٹی بھی چلی بھی جا سکتی ہے۔ لیکن اچھا، تیسرا ظاہر ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ جو بارہا ہو چکا ہے ہمارے ملک میں کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، فوج کی طرف سے ایسا کوئی موو ہو، تو صحیح. اگر ان تینوں میں سے کوئی بھی طریقہ ہے تو دو طریقے تو ایسے ہیں جو 100% آئین اور قانون کے مطابق ہیں۔ اگر آپ منصفانہ انتخابات ہو رہے ہیں، آزادانہ انتخابات ہو رہے ہیں، شفاف ہیں تمام اس کے نتائج،
اور اس کے نتیجے میں آپ کو گھر بھیجا جاتا ہے، تو پھر اس میں یہ دھمکی دینا یہ انتہائی غیر جمہوری، غیر آئینی اور ایک غیر قانونی، یعنی اس کا مطلب ہے کہ قانون اور آئین کا آپ کے پاس احترام نہیں ہے، ایک نمبر ون۔ نمبر ٹو، اگر ود ان دی پارلیمنٹ کوئی چینج آتی ہے آپ کے حوالے سے اور آپ اس کے نتیجے میں گھر بھیجے جاتے ہیں، تو اس پہ بھی آپ کو کوئی ایسی بات دھمکی نہیں دینا چاہیے، آپ کو احتراماً بہت ہی بالکل خاموشی، جیسے اس سے پہلے بھی آپ کے جو مختلف وزرائے اعظم گھر جا چکے ہیں عدلیہ کی وجہ سے یا اپنے پارلیمنٹ کے فیصلوں کی وجہ سے۔ تیسرا ظاہر ہے رخ اگر ہے تو وہ آرمی کی طرف ہے، کہ اگر جنرل باجوہ کی طرف سے یا فوج کی طرف سے بحیثیت مجموعی کا ایسا موو کیا جاتا ہے کہ جس کے نتیجے میں گھر بھیجے جاتے ہیں، تو پھر ان کی دھمکی واضح طور پر وہاں پر ہے، اور ظاہر ہے وہ ایک ایسا اقدام ہوگا جس کو مجھے کہنے میں کوئی عار نہیں ہے، اور سب لوگ جانتے ہیں کہ اگر آرمی کی طرف سے ایسا کوئی موو ہوتا ہے اور ان کو ہٹایا جاتا ہے کھلم کھلا، یعنی کوئی بظاہر پارلیمنٹ کے ذریعے، عدلیہ کے ذریعے نہیں، بظاہر ڈائریکٹ ایکشن کے ذریعے، تو وہ ایک غیر قانونی، غیر آئینی اقدام ہوگا، اور اس کے بالکل نتیجے میں اگر یہ کہتے ہیں کہ ہاں میں ایک خطرناک ثابت ہوں گا، تو وہاں بات آپ کی بنتی ہے کہ آپ خطرناک ثابت ہونا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو آپ کو اس طرح سے ہٹائیں گے، اور وہاں ایک سینس بھی ہے کہ ٹھیک ہے آپ جا کے، کیونکہ جیسا کہ نواز شریف صاحب خاموشی سے چلے گئے، انہوں نے نکل کے انہوں نے ایک عافیت ڈھونڈ لی لندن میں، یا جس سے پہلے کے دو اور بھی جو لوگ جا چکے ہیں، ٹھیک ہے یہ فیض انہوں نے صاحب، بریک ہے کا کہ وقت ہوا ہے، یہ بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ مشترکہ لانگ مارچ کا اپوزیشن پر اتفاق نہیں ہو پا رہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے وہی واضح وجہ یہی ہے کہ ان کی اپنی جو لیڈرشپ جو ہے، اب پی ڈی ایم کا جب پی ڈی ایم بنایا گیا تھا، جب یہ اتحاد، تو اس کا جو واضح فائدہ پہنچا تھا مولانا فضل الرحمان کو پہنچا تھا، وہ ایک بڑے ایک مدبر اور ایک اچھے قومی رہنما کے طور پر، حالانکہ ظاہر ایک عرصے سے سیاست میں ہیں، لیکن ان کا ایک اسٹیچر بہت زیادہ بلند ہوا تھا اس کے نتیجے میں، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ اور ان کی پارٹی تقریباً پارلیمنٹ سے باہر ہی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو ایک نیشنل پالیٹکس میں ایک اہم رول اور اہم مقام حاصل ہوا، لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ رول اور وہ مقام وہ زیادہ دنوں سنبھالا نہیں جا سکا، اور وہ کنٹینیو نہیں کر سکے اس معاملے پر، اور بے پناہ اپنی خود، اور جو کچھ میں ظاہر پوری اس تاریخ میں نہیں جانا چاہتا یہ کیوں ہوا، کیا ہوا، کیسے ہوا، اور پیپلز پارٹی کیوں اس طرح سے الگ ہو گئی، کس کا قصور تھا، لیکن باٹم لائن یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا جو میجر کمپوننٹ یعنی پیپلز پارٹی، وہ اگر آپ کے ساتھ نہیں ہے تو یہ اتحاد پنجاب یا خیبر پختونخوا کے کچھ حصوں میں تو ضرور افیکٹو ہو سکتا ہے، شاید ہو سکتا ہے، لیکن سندھ کی حد تک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی پرفارمنس نل رہے گی، کیونکہ نہ وہاں فضل الرحمان صاحب کو تھوڑی بہت ان جو سندھ کی جو اندرونی جو شہر ہیں تو وہاں پر کچھ ضرور حمایت حاصل ہوئی ہے پچھلے کچھ دنوں میں، لگتا ہے ایسا، لیکن جب جو ایک انگلش کا محاورہ ہے کہ وین ربر ہٹس دا روڈ، جب وہ ایکچوئل ٹیسٹ کا امتحان کا وقت آئے گا تو اس وقت دیکھا جانا چاہیے کہ وہ کیا پورے ملک میں کوئی ایسی تحریک چلانے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ بظاہر اس بادی النظر میں وداؤٹ گوئنگ انٹو مچ ڈیٹیلز ایسا نہیں لگتا کہ یہ پی ڈی ایم اپنے ایک بہت ہی اہم حصے کو چھوڑ کے، یعنی پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے ملک گیر کوئی ایک اہم اچھی افیکٹو تحریک چلا سکتی ہے۔ بالکل، جیسے مولانا فضل الرحمان کی جانب سے کہا گیا کہ وہ 23 مارچ کو مہنگائی مارچ کا اعلان کریں گے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ تمام اپوزیشن جماعتوں کا ایک پیج پر ہونا ضروری ہے، جب تک ایک پیج پر تمام اپوزیشن جماعتیں نہیں اکٹھی ہو جائیں گی تب تک اس حوالے سے وہ کوئی بات نہیں کریں گے، اور عدم اعتماد کی تحریک چلانے کے لیے تمام اپوزیشن جماعتوں کا ایک پیج پر ہونا، اکٹھا ہونا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے فیض صاحب، ہمارے ساتھ ہی رہے گا، بریک سے واپس آئیں گے تو دوسرے ٹاپک پر ڈسکشن کریں گے۔ ناظرین یہاں پر لیں گے ایک بریک، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، بلدیاتی انتخابات میں حکومت اور اپوزیشن میں تناؤ برقرار ہے، جس میں جماعت اسلامی کا دھرنا مسلسل کئی دن گزر چکے ہیں اور وہ دھرنا جاری ہے۔ جماعت اسلامی کا کہنا ہے کہ مطالبات کی منظوری تک دھرنا جاری رکھیں گے۔ فیض رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فیض صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گی اپوزیشن کا موقف ہے کہ اس بنیاد پر بلدیاتی نظام کے قانون کو مسترد کیا ہے کہ میئر کے لوکل سطح پر اختیارات کم ہو جائیں گے، کیا ایسا واقعی ہے؟ دیکھیے سندھ کی صورتحال بڑی عجیب و غریب ہے دوسرے صوبوں کے مقابلے میں۔ وہاں ایک جماعت پیپلز پارٹی ایک بس 12-13 سال ہو گئے مسلسل
حکمرانی کر رہی ہے، اور 2/3 میجورٹی اس وقت ان کے پاس ہے. اور ظاہر ہے کہ وہ ایک ایسا صوبہ ہے جو بڑا ڈائیورس ہے. وہ وہاں پر کسی ایک میں اس میں نہیں جانا چاہتا ایتھنیسٹیز میں، لیکن کسی ایک الیکٹورل کیمپ کا وہ صوبہ نہیں ہے. یعنی اس میں بظاہر تو ہم کو نظر آتا ہے کہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی اکثریت ہے، لیکن ابھی بھی جو وہاں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو مین پلیئرز ہیں، ان کی شکایت یہ ہے کہ کراچی اور دیگر شہروں میں پراپر مردم شماری نہیں کی گئی ہے، اور اس وجہ سے وہاں پر جو شہری علاقے ہیں ان کا جو بیلنس ہے، جو توازن ہے اس پورے پاور اسٹرکچر میں، وہ بہت بگڑا ہوا ہے. صحیح. اچھا، اور کراچی کے حوالے سے جو مسلسل جو قانون سازی ہوئی ہے، اور کراچی کو جس طرح سے ایک بانٹ دیا گیا ہے مختلف اداروں میں، مختلف حصوں میں، مختلف پاور سینٹرز میں، تو اس کی وجہ سے جو کراچی کی جو مسائل ہیں وہ کوئی بھی اس کو اون کرنے کو تیار نہیں ہے. کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ فلاں ڈپارٹمنٹ کا ہے، یا وہ کہتے ہیں فلاں ڈپارٹمنٹ کا حصہ ہے، یا فلاں ڈسٹرکٹ کا حصہ ہے. تو نتیجہ یہ ہے کہ وہاں جو مین سفررز ہیں، جو اصل جن کو تکلیف ہو رہی ہے، وہ عوام ہے. جماعت اسلامی ایک زمانے میں آپ کے ناظرین کو اچھی طرح سے یاد ہوگا کہ ایک بہت اہم پلیئر تھی کراچی میں، اور اس کے میئرز بڑے اپنی مارکت الآرا کا کارکردگی کی بنیاد پر اب تک پاپولر ہیں، جس میں عبدالستار افغانی صاحب مرحوم، وہ بہت ایک کامیاب میئر رہے ہیں جماعت اسلامی کے حوالے سے. اس کے علاوہ نعمت اللہ خان صاحب، جن کی خدمات کا اور جن کی ایفیشنسی کا اور کمپٹنس کا اعتراف ان کے اپنے جو ڈٹریکٹرز ہیں، جو نہ چاہنے والے ہیں، وہ بھی آج تک کرتے ہیں مرحوم کا، کہ انہوں نے واقعتاً کراچی کو بالکل تمام عصبیتوں سے، تمام تعصبات سے بالا ہو کر اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی تھی. اس وقت جو صورتحال ہے بہت مایوس کن ہے. وہاں پر جو کرپشن کی صورتحال ہے، یعنی آپ ایک بہت ہی انتہائی چھوٹے لیول سے لے کے آخری لیول تک کوئی کام ایسا نہیں ہے جہاں آپ کو بے پناہ رشوت نہ دینی پڑتی ہو. تو جماعت اسلامی کا یہ دھرنا ہے، اب میں ظاہر ہے کہ وہاں اس وقت گراؤنڈ پر موجود نہیں ہوں، لیکن ان کا ایک پولیٹیکل کم بیک کرنے کی کوشش ہے. اس میں کیا کامیابی ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن ایک بات میں نے جو دیکھی ہے اور جو میں نے وہاں پر محسوس کی ہے خود بات چیت سے، لوگوں سے رابطے جو ہوتے ہیں میرے، تو یہ حافظ نعیم الرحمن صاحب جو ہیں اس وقت جماعت اسلامی کے رہنما، جی. مقامی رہنما، انہوں نے اس جماعت کو کراچی کی حد تک کافی اس کو پاپولرائز کرنے کی کوشش کی ہے اور عوامی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. مجھے ایک زمانے میں یاد ہے مہانور کی، جب میں جی. پچھلے جو کئی دوسرے انتخابات ہوئے، جب میں وہاں موجود تھا، تو جماعت اسلامی باتیں جو ان کا بیانیہ ہوتا تھا وہ بڑا اوپر ہوتا تھا، بڑی بڑی ایسی بڑی خیالی اور بہت ہی غیر عملی باتیں وہ لوگ کرتے تھے. لیکن اب میں نے دیکھا ہے کہ وہ اب براہ راست عوام کے جو مسائل ہیں، جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، ان سے مخاطب ہیں اور ان کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو یہ ایک صحیح. اچھی تبدیلی ہے. اور کوئی بھی ایسی جماعت جس کا کہ ایک پچھلا ایک ریکارڈ اچھا رہا ہو، اگر وہ اس طرح سے کم بیک کرتی ہے اور اس کو اگر عوام میں پذیرائی حاصل ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت کراچی میں سیاسی خلا موجود ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت MQM کا کیا حال ہے، ایک نہیں کئی دھڑے وہاں موجود ہیں. بالکل. پیپلز پارٹی کی موجودگی ہے لیکن ایسی نہیں ہے. PTI سے لوگ انتہائی مایوس ہیں، حالانکہ PTI کو بہت اچھا موقع دیا تھا کراچی کے عوام نے، کوئی معمولی بات نہیں ہے. ایک بالکل. عرصے بعد ایک نان MQM پارٹی نے 14 نشستیں قومی اسمبلی کی وہاں سے لی تھیں. لیکن اس وقت جو حالات ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ PTI کو اب وہاں پر وہ حمایت حاصل ہے جو ان کو مزید آگے کچھ کامیابی دے سکتی ہے. تو جماعت اسلامی اس خلا کو پر کر سکتی ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ میری کوئی جماعت اسلامی سے کوئی ہمدردیاں ہیں، لیکن اس لیے کہ وہ ایک بہرحال ایک مؤثر سیاسی پارٹی رہی ہے ماضی میں، بالکل. اور خصوصاً کراچی کے حوالے سے اس کا ایک رول رہا ہے. اگر ان کو ایک موقع دیتے ہیں وہاں کے عوام، کراچی کے عوام، تو آپ یہ دیکھیں گے وہاں ایک صوبائی عصبیت سے اور لسانی عصبیت سے بالاتر ہو کر ایک چیز آپ کے سامنے، ایک اچھا سیٹ اپ سامنے آ سکتا ہے. لیکن اس کے ٹھیک ہے. لیے ظاہر ہے کہ ان کو ابھی اور محنت کی ضرورت ہے. دھرنا دینا، اور میرا خیال ہے شاید اب یہ
عمران خان صاحب کے دھرنے کے بعد یہ سیکنڈ لانگسٹ دھرنا ہو چکا ہے نعیم بالکل الرحمان صاحب کا، اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن. اور اگر وہ اسی اس پہ چلتے رہے، اسی دھج سے آگے بڑھتے رہے، تو شاید ان کے دھرنے ان کا ریکارڈ بھی توڑ دیں. لیکن باٹم لائن یہ ہے کہ ان دھرنوں میں جو دور بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو نظر یہ آتا ہے کہ بے پناہ مشکلات بھی ہوتی ہیں عوام کے لیے. آپ دھرنا تو دے دیتے ہیں اپنا سیاسی ایک اسٹیٹمنٹ بنانے کے لیے، اپنا بالکل سیاسی قد اونچا کرنے کے لیے، لیکن وہاں کے جن مسائل کو آپ حل کرنے کے لیے دھرنا دے رہے ہیں، انفارچونیٹلی بدقسمتی سے یا یہ کہیے ستم ظریفی یہ ہے کہ وہی دھرنا ان مسائل کو مزید بڑھاتا ہے، بالکل. مزید ان مسائل کو اور یعنی ایک افریت تو بنا کے فیض ہمارے صاحب، جس سامنے طرح آپ پیش ابھی کرتا مسائل کی بات کریں تو کراچی کے جو اسپتال ہیں نئے بلدیاتی ایکٹ کے تحت بلدیہ عظمیٰ نے تمام سرکاری اسپتالوں کو جو صوبائی حکومت نے اپنے زیر انتظام لے لیے ہیں، اس کے کیا نقصانات دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے دس از بیسکلی جسٹ اے پاور گریب. ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب اور پیپلز پارٹی اس وقت جو ہے اور اسی کئی سیاسی وجوہات ہیں. پیپلز پارٹی اس وقت واحد ایک سیاسی جماعت ہے جس کو پورے صوبے پر ہر لحاظ سے مکمل کنٹرول حاصل ہے، اور اسی وجہ سے جب بھی وہاں کوئی ایسی کوئی بات نیگیٹو یا کوئی منفی بات سامنے آتی ہے تو آپ اس کا ذمہ دار پیپلز پارٹی ہی کو ٹھہراتے ہیں. پیپلز پارٹی کی کارکردگی ہاسپٹلس کو چلانے کے حوالے سے اور دیگر جو ادارے چلانے کے حوالے سے کوئی بہت قابل رشک نہیں ہے. مجھے نہیں معلوم کہ وہ اگر اس طرح سے کنٹرول حاصل کر کے ایک پاور گریب کے ذریعے اگر یہ سب کچھ کرنا چاہتی ہے تو اس سے اور ایسا کون سا وہ لوگ تیر مار لیں گے اور یہ کون سے ایسے مسائل حل ہو جائیں گے. دیکھیے بغیر مسائل کی نشاندہی کیے ہوئے، بغیر کسی مسئلے کو پوائنٹ آؤٹ کیے ہوئے آپ اگر ایک اسٹیپ اٹھاتے ہیں تو وہ اسٹیپ وہ مسئلے کے حل کی طرف نہیں جاتا بلکہ وہ مزید ہم کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے. اور بدقسمتی سے میں یہی وہاں دیکھ رہا ہوں کہ ہم لوگ کہتے تو ضرور ہیں کہ یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، لیکن ان مسائل کو پن پوائنٹ کرنا، ایک پراپرلی اینالائز کرنا اور پھر کسی نتیجے پہ پہنچ کر کوئی حل بالکل. تجویز کرنا اور پھر اس حل کے ساتھ ٹھہرے رہنا، اسٹے ود دیٹ سولوشن کہ ہاں یہ حل ہوگا اس کا اور اس کا یہ پروسیس ہوگا اور اس پروسیس میں یہ لوگ شامل ہیں. جو ٹھیک سب ہے. سے بڑی جو اہم بات ہے اس میں، دیکھیے پولیٹیکل جماعتوں کو اپنے مسائل کا حل پولیٹیکل فریم ورک کے ذریعے دیکھنا چاہیے. اور جب پولیٹیکل فریم ورک کے ذریعے آپ مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں تو دیگر جو پولیٹیکل فورسز ہیں، دیگر جو وہاں آپ کے جو ووٹنگ بلاکس ہیں، ان کو سامنے رکھے ہوئے، ان کو ساتھ لیے ہوئے یا کم از کم ان کو تھوڑا بہت مطمئن کرتے ہوئے اگر آپ آگے نہیں بڑھیں گے تو معاملہ مزید قیاس کی طرف بڑھے گا، مزید بالکل. انتشار پھیلے گا. تو اور فیض صاحب، جس طرح تعلیم اور صحت کے یہ اختیارات بھی انہوں نے اپنے انڈر کر لیے ہیں اور اس کا کیا اثر پڑتا دیکھ رہے ہیں آپ، جبکہ زیادہ تر اختیارات ہیں وہ واپس لے لیے گئے ہیں، تو بلدیاتی نمائندوں کا مقصد کیا رہ جائے گا پھر؟ جی بالکل، بس وہی ہے. اب آپ کے بلدیاتی نمائندے اور آپ کی جو میئرز وغیرہ ہیں وہ ایک صرف کلر کی کریں گے، اور ان کا کام صرف یہ ہوگا کہ وہ جیسے کہ اس سے پہلے بھی ہوتا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. اس سے پہلے بھی جو وہاں کے میئرز وغیرہ جو یا پھر جس طرح سے آپ نے ڈسٹرکٹس وہاں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے تو وہاں لوگ جو اصل عوامی نمائندے ان کے پاس وہ پاورز نہیں رہتی، اور پھر آپ کے جو بیوروکریٹس ہیں جو کہ بظاہر ظاہر صوبائی حکومت کے اپوائنٹیز ہوتے ہیں، تو پھر ان کی وفاداریاں ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں جس سے گراؤنڈ پر کوئی آپ کو تبدیلی نظر نہیں آتی. تو اس کا جو ایک واضح نقصان یہی ہوگا کہ آپ کو ان تمام اعلانات کے باوجود، دعووں کے باوجود کہ اس سے کوئی یہ بہتری آئے گی یا وہ بہتری آئے گی، میں سمجھتا ہوں کہ حالات مزید بگڑیں گے. اور آپ اس کا ایک مظاہرہ دیکھ بھی چکے ہیں جو کل وہاں جس طرح سے مظاہرے ہوئے اور بالکل. جس طرح سے وہاں لاٹھی چارج کیا گیا، خواتین تک کو لہو لہان کیا گیا. تو میں ظاہر ہے اس پہ سوائے افسوس کے اور کیا کر سکتے ہیں، بالکل. مذمت کر سکتے ہیں. یہ کوئی پولیٹیکل بیہیویئر نہیں ہے، یہ سیاسی لوگوں کا انداز نہیں ہے. پیپلز پارٹی کو ہمیشہ سے یہ ایک فخر رہا ہے وہ اپنے اوپر کہ وہ ایک سیاسی جماعت ہے اور مسائل کو سیاسی انداز سے حل کرنا چاہتی ہے اور کرتی رہی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ بے پناہ
بہت بڑی سیاسی قوت ہے اور واقعتاً ایک ایسی سیاسی قوت ہے جس میں ابھی بھی کئی جمہوری رویے موجود ہیں، لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جب یہ کراچی کی طرف آتے ہیں معاملات، تو پھر یہ آپ کو کل جیسے واقعات نظر آتے ہیں۔ بالکل یہ ایگزیکٹلی مطلب کوئی اس میں ان معاملات کو میں مددگار ثابت نہیں ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ صاحب کو چاہیے، بلاول بھٹو صاحب کو چاہیے، ایک حالانکہ نوجوان سیاستدان ہیں لیکن ان کی باتوں سے لگتا ہے، اور میری ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں جب واشنگٹن تشریف لاتے ہیں تو ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، میں نے ان کو قریب سے دیکھا ہے، اور مجھے خوشی یہ ہے کہ جب آپ ان سے ملتے ہیں ان پرسن تو بہت ہی ایک مدبر اور ایک بہت ہی ایک سنجیدہ سیاستدان کے طور پر آپ کو بات کرتے نظر آتے ہیں، اور لگتا یہی ہے کہ ان کو بہت اچھا شعور ہے پوری سچویشن کا۔ یہ میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا رہا ہوں۔ صحیح تو مجھے امید ہے کہ بلاول صاحب بھی اس معاملے کو دیکھیں، یہ ان کی منزل صرف سندھ یا کراچی نہیں ہے، ان کی ڈیسٹنی جو ہے وہ اس سے کہیں بڑی ہے، اور جب تک وہ اپنی بیس کو ایک صحیح طور پر تمام لوگوں کو، سندھ کے صوبے کے اگر وزیر اعلیٰ ہیں ہمارے مراد علی شاہ صاحب، تو وہ صرف پیپلز پارٹی کے چند ووٹرز، چند سے میری مراد چند نہیں ہے، یعنی صرف ان کا ووٹنگ بلاک ہی ان کی ضرورت نہیں ہے، وہاں کا ہر رہنے والا شہری جو پاکستان کے کسی بھی حصے سے وہاں گیا ہو اور وہاں رہ رہا ہو اور وہاں کا اسٹیک ہولڈر ہو، وزیر اعلیٰ صاحب کو بھی چاہیے، اور خصوصاً ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ یہ اس قسم کے واقعات کو دیکھیں اور روکیں بالکل پیپلز پارٹی اور کو اس چاہیے کہ وہ سندھ کو کے اپنائیں۔ عوام کے لیے کام کرے، کیونکہ سندھ کے عوام کو پیپلز پارٹی کی ضرورت ہے۔ فیض صاحب ساتھ ہی رہے گا، یہاں پر لیں گے ایک بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، بلدیاتی انتخابات میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کشیدگی اور تناؤ کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے، اور بلدیاتی انتخابات میں جماعت اسلامی کا کہنا ہے کہ وہ جب تک اپنے مطالبات پورے نہیں ہوتے دھرنا جاری رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ فیض رحمان صاحب موجود ہیں۔ فیض رحمان صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی کہ میئر کا انتخاب پہلے اوپن بیلٹ سے ہوتا تھا، اب خفیہ ووٹنگ سے ہوگا، تو سندھ حکومت نے جو خفیہ ووٹنگ کا آپشن دیا ہے، تو اس سے کیا وہ حکومت اپنے بندے لانا چاہتی ہے؟ دیکھیے، خیر یہ اس میں اس سے پہلے بحث ہو چکی ہے، اور میں اس سے پہلے بھی اپنے خیالات کا اظہار کر چکا ہوں، خصوصاً ایون سینٹ کے چیئرمین کے اس کے حوالے سے بھی بات ہو چکی ہے یہ بحث۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر آپ ہارس ٹریڈنگ روکنا چاہتے ہیں اور آپ ایک شفافیت لانا چاہتے ہیں پورے پروسیس میں ان اہم عہدوں کے لیے، تو اس کو ایک اوپن ایک ووٹنگ کے ذریعے یہ ہونا چاہیے۔ لیکن اگر بہرحال یہ ایک استحقاق ہے، اگر قانون سازی کی جاتی ہے اور باقاعدہ ایک پروسیس بنایا جاتا ہے یا پروسیجرل چینجز لے کے آئی جاتی ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اس کو اوپن بیلٹ سے نہیں کریں گے بلکہ ایک خفیہ بیلٹ کے ذریعے ایک یہ انتخاب ہوگا، تو اس میں جو جسے کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات، بہت ہی ہم لوگ اس کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، لیکن بات وہی ہے کہ اگر نیت مناسب ہے تو ٹھیک بالکل ہے، لیکن چونکہ جو بد اعتمادی کی فضا ہے آپ کی پوری ایک سیاسی ماحول میں، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک کنڈیوسو ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا اقدام ہے جس سے کہ آپ مزید جسے کہتے ہیں کہ ایک سی بی ایمز یعنی کانفرنس بلڈنگ میجرز یا اعتماد ساز ایک فضا قائم کرنے میں آپ کامیاب ہوں گے، اور اس کا واضح نقصان اس پورے پروسیس میں جو اگر بد نظمی، بد اعتمادی، عدم شفافیت ہوتی ہے تو اس کا لامحالہ نقصان جو ہے وہ عوام کو پہنچے گا، جس کے بالکل لیے کہ یہ پورا نظام کھڑا کیا گیا ہے۔ تو اگر آپ اس پورے نظام کو ہی برباد کرنا چاہتے ہیں تاکہ عام آدمی کو، عام انسان کو فائدہ نہ ہو، تو اس پورے نظام کا فائدہ کیا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ اگر صرف آپ کی چھوٹے موٹے مقاصد ہی آپ کی منزل ہیں، صرف یہی آپ کی منزل ہے کہ آپ کا میئر یا آپ کا بندہ ہر حالت میں بائی ہک اور بائی کروک اس میں اس پوزیشن پر آئے، اور آپ اس نظام کو عزت دینے کو تیار نہیں ہے، اور میں یہ صرف وہاں کے حوالے سے بات نہیں کر رہا ہوں، یہ اس پورے پاکستان کا جو ایک سیاسی نظام ہے، اور ہم جو مختلف حوالوں سے اس چیز کو دیکھتے آئے ہیں کہ جسٹ بیکاز کہ ہم اپنے لوگوں کو ان اہم عہدوں پہ رکھنا چاہتے ہیں،
ہم اپنے نظام کو ٹوسٹ کرتے ہیں، اس میں ایسی چیزیں لے کے آتے ہیں. دیکھیے ڈیموکریسی صرف ڈیموکریسی نہیں، جمہوریت نہیں، پورا ہمارا جو ایک معاشرہ ہے وہ چلتا ہے ٹرسٹ پہ، ٹرسٹ پہ چلتا ہے. مثال کے جی طور پر اگر دیکھیں، میں اور آپ، ہم سب لوگ کھانا کھانے جاتے ہیں کہیں، کوئی ہم نے اگر مٹن آرڈر کیا ہے تو ظاہر ہے آپ کو ٹرسٹ ہے اس بات پر، ویٹر سے لے کے باورچی خانے سے لے کے آپ کو سرو ہونے تک، کہ آپ کو مٹن ہی دیا جائے گا. بالکل یا اس طرح کئی، میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں، ہزاروں مثالیں ہیں جو معاشرے صرف ٹرسٹ پر چلتے ہیں. یعنی جسے کہتے ہیں کہ جب تک کہ معاشرے میں کم از کم اکثریت جو ہے لوگوں کی اگر ایماندار نہ ہو تو پھر معاشرہ وہاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے. وہی آپ یہاں سیاسی نظام کو دیکھ رہے ہیں بالکل کہ سیاسی نظام پر بھی جو ہے وہ ٹرسٹ اور اعتماد جب تک نہیں ہوگا ایک دوسرے پر، اور عوام کو اپنے نمائندوں پر اعتماد نہیں ہوگا، اس پروسیس پر، اس نظام پر اعتماد نہیں ہوگا، تو جب عوام کا اعتماد نہیں رہے گا تو ظاہر ہے وہ جو پورا ایڈیفس آپ نے جو کھڑا کیا ہے، پورا جو اسٹرکچر کھڑا کیا ہے، وہ دھڑام سے نیچے گر جاتا ہے، اور گر چکا ہے. پاکستان میں کا سیاسی نظام اس وقت آپ دیکھیے جو باتیں ہو رہی ہیں، میں کوئی یہاں کسی کی کو سپورٹ کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوا کہ اب یہ نظام لے کے آئیے، وہ نظام لے کے آئیے، یہ نظام ناکام ہو چکا ہے. یہ نظام کیوں ناکام ہو چکا ہے مجھے بتایا تو جائے. کہ آپ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹرین سسٹم ناکام ہو چکا ہے، لہٰذا اب صدارتی نظام لے کے آنا چاہیے، وہاں وہ بالکل کامیاب ہو جائے گا. ہرگز وہ نظام کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ اس نظام کے ناکام ہونے کی بنیادی وجہ عدم اعتماد ہے. آپس کا عدم اعتماد، جو رہنما لوگ ہیں ان کا، پارٹیز کا، اور عوام کا. عوام اس پورے نظام کو ٹرسٹ نہیں کرتے، اور اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ جب یہی چہرے، یہی بالکل لوگ اپنا نام بدل کر، اپنا لباس بدل کر، اپنے جوتے بدل کر، اپنے جوتوں کی نوکیں زیادہ بڑھا کر جب تشریف لے آئیں گے، تو کیا گارنٹی ہے کہ عوام عوام کا ایسے ہی ٹرسٹ تو پہلے ہی بریک ہو چکا ہے. اور جس طرح بھی آپ نے پارلیمانی نظام اور صدارتی نظام کی بات کی، تو پارلیمانی نظام کو لوگ مسترد کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں صدارتی نظام آئے، لیکن آئین کیا ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم آئین کو تبدیل کر لیں اور صدارتی نظام لے آئیں پاکستان میں؟ دیکھیے بہت خطرناک کھیل ہے، یہ بہت خطرناک کھیل ہے. ہم چاہے یہ بات تسلیم کریں نہ کریں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن جو پاکستان کے لیے ہے، جب پاکستان دو لخت ہوا، جب پاکستان کے 93,000 فوجی اس کی دشمن کی قید میں تھے، اس موقع پر اس پورے سانحے کے بعد قوم کو اکٹھا کرنا، اور پاکستان کی تاریخ میں، یعنی متحدہ پاکستان کی تاریخ میں بھی ایک ایسا آئین دینا کہ جس پر تمام سیاسی قوتوں نے اتفاق کیا ہو، اور ایک ایسا آئین جو کہ اب تک اتنے سالوں سے بغیر، ٹھیک ہے ہم نے اس کا حلیہ بگاڑ رکھا ہے، وہ بھی عامروں کی وجہ سے، کئی عامریت جو ہمارے پاس آئیں اور یا کے بعد دیگرے، لیکن اوور آل ابھی بھی وہ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جس بالکل پر کنسنسس موجود ہے. اور اگر آپ اس کنسنسس کو توڑتے ہیں تو آئین کی وجہ سے پاکستان جو دو لخت ہوا تھا پاکستان، وہ آئین کی عدم موجودگی کی وجہ سے ہوا تھا. بالکل اور یہ جو پاکستان جو متحد ہے، وہ ایک اس آئین کی وجہ سے موجود ہے بالکل جس کو مرحوم ذوالفقار علی بھٹو نے تمام سیاسی لیڈروں کو، جس میں ہمارے فضل الرحمان صاحب کے والد محترم مولانا مفتی محمود کا بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا، جماعت اسلامی کا بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا، مولانا شاہ الدرانی جمعیت علماء پاکستان، پھر اپنے خیبر پختونخوا جو کہ اس وقت صوبہ سرحد کے رہنما کہلائے جاتے تھے، ان سب ویسے ہی لوگوں کچھ کا ایک ٹھیک ہے ایسا فیصل صاحب، کچھ دنوں میں ہی کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ پارلیمنٹری نظام کو مسترد کر کے صدارتی نظام کی افواہیں جو ہیں وہ گردش کرتی ہیں. سوشل میڈیا پر بھی یہ چیز بہت پھیل رہی ہے. جاننا چاہوں گے کہ جماعت اسلامی کا جو دھرنا ہے جو اب تک جاری ہے، وہ اتنا ایفیکٹو ہے کہ سندھ حکومت بل واپس لینے پر مجبور ہو جائے گی؟ دیکھیے ٹو بی آنسٹ، میں نہیں سمجھتا کہ، کیونکہ پیپلز پارٹی بہرحال ایک بہت بڑی سیاسی قوت ہے، اور انہوں نے اس پورے عرصے میں جو ایک بہت ہی ہوشیاری دکھائی ہے، وہ ہوشیاری یہ ہے کہ انہوں نے یکے بعد دیگرے وہاں کے جو تمام لیورز آف پاور ہیں صوبے کے، وہ ان کے کنٹرول میں ہیں. اور یہ ایک بدقسمتی سے ابھی جماعت اسلامی وہ عوامی طاقت نہیں ہے کہ محض ایک دھرنے کی قوت سے، ایک محض دھرنے کے بلبوتے پر وہ ایک اتنی طاقتور حکومت کو
घुटने टेकने बिल्कुल पर एक मजबूर धरने की करे। कुव्वत पर वो एक ताकतवर हुकूमत को नहीं हिला सकती। ठीक है फैज साहब, एक लास्ट सवाल आपसे जानना चाहूँगी। कहा जा रहा है कि आइन से कुछ शिक्कें जो हैं वो मुतसादिम की जा रही हैं, क्या वाकई ऐसा हो रहा है? देखिए, अगर आपका इशारा अगेन ये जो बहस चल रही है उसकी तरफ है, तो आइन की शिकों पर अगर देखिए, आइन दुनिया का कोई भी आइन हो, कोई भी कानून का दस्तावेज हो, वो उसे हम एक लिविंग डॉक्यूमेंट कहते हैं, एक डायनेमिक डॉक्यूमेंट कहते हैं। वो कोई ऐसा सहीफा नहीं है कि वो रख दिया गया है और उसको हम टच नहीं कर सकते, उसको हम उसमें कोई रद्द-बदल नहीं कर सकते। तो आसमानी सहीफा नहीं होता आइन। आइन ज़ाहिर है एक अवाम के दरमियान है और उसकी में तब्दीलियाँ लाई जा सकती हैं अगर अवाम का किसी भी मौजू पर, किसी भी मामले पर अगर एक कंसेंसस, एक अजमा हो जाए कि ठीक है ये बात ऐसी है और हमको यहाँ जाना चाहिए, तो ठीक है ज़रूर करें। तो उसके लिए आइन में आपके पास एक प्रोसेस मौजूद है। अगर आप ये समझते हैं कि कुछ शिक़ें मुतसादिम हैं, जैसे अगेन गोइंग बैक टू द सेम जो इशू में और आप अभी डिस्कस कर रहे थे सदारती निज़ाम का, सदारती निज़ाम का कोई बाकायदा ज़ाहिर उसमें ज़िक्र नहीं है। आपका आइन एक वेस्टमिंस्टर डेमोक्रेसी की बुनियाद पर वज़ा किया गया है, पार्लियामेंटेरियन सही, सिस्टम है। अवाम की इत्तफाक राय से आइन में भी तब्दीली की जा सकती है। अगर अवाम एक पेज पर आ जाए तो तब्दीली भी मुमकिन है। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार फैज़ रहमान साहब हमारे साथ स्काइप पर मौजूद है। सर, आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया। मानूर मेराज को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।